بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے صحرا کی گہری چٹانوں میں ایسے 300 کنویں موجود ہیں جنہیں جنات نے صرف چند گھنٹوں میں کاٹ کر بنایا تھا، اور یہ سب ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک لشکر کی پیاس بجھانے کے لیے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے میں واقع ایک قدیم اور پر اسرار گاؤں لینا آج بھی تاریخ، آثار قدیمہ اور حیرت انگیز روایات کا ایسا مجموعہ ہے جو انسانوں کو صدیوں پرانے زمانے میں لے جاتا ہے۔ یہ گاؤں نہ صرف اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں موجود سینکڑوں قدیم کنویں اسے دنیا کی ان چند مقامات میں شامل کرتے ہیں جنہیں لوگ حیرت، تجسس اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کنویں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے کھودے تھے، اور انہی کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ عرب کی قدیم تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جنات کے کھودے ہوئے کنویں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حیرت انگیز واقعہ۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے میں واقع ایک قدیم اور پر اسرار گاؤں لینا آج بھی تاریخ، آثار قدیمہ اور حیرت انگیز روایات کا ایسا مجموعہ ہے جو انسان کو صدیوں پرانے زمانے میں لے جاتا ہے۔ یہ گاؤں نہ صرف اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں موجود سینکڑوں قدیم کنویں اسے دنیا کے ان چند مقامات میں شامل کرتے ہیں جنہیں لوگ حیرت، تجسس اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کنویں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے کھودے تھے، اور انہی کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ عرب کی قدیم تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ لینا سعودی عرب کے شمالی شہر رفح سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ قدیم تجارتی راستوں کے سنگم پر آباد تھا، اسی لیے اسے صدیوں سے قافلوں کی آرامگاہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ بیت المقدس سے یمن تک جانے والے مسافر اور تاجر اسی راستے سے گزرتے تھے۔ بعد میں ملکہ زبیدہ کی تعمیر کردہ مشہور شاہراہ درب زبیدہ بھی اسی مقام سے گزری، جس نے اس علاقے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ اس قدیم بستی میں موجود تقریباً 300 کنویں آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کنووں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عام زمین میں نہیں، بلکہ سخت پتھریلی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ ان میں سے کئی کنویں 60 سے 80 میٹر گہرے ہیں۔ جدید دور کے ماہرین آثار قدیمہ اور انجینئرز اس بات پر حیران ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اتنی سخت چٹانوں کو کس طرح تراشا گیا ہوگا۔ کنویں کی دیواروں پر ایسے نشانات موجود ہیں جو کسی جدید ڈرل مشین کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے محققین انہیں ایک حیرت انگیز معمہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ یمن کی طرف سفر کر رہے تھے۔ لشکر میں ہزاروں انسان، جنات اور پرندوں کے لشکر شامل تھے۔ راستے میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ صحرا کی تپش اتنی شدید تھی کہ زمین سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ پانی کا قطرہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور لشکر کے لوگ شدید پیاس سے بےحال ہونے لگے۔ بچے رو رہے تھے، اونٹ بے چین ہو رہے تھے، فوج کے سپاہی تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی نازک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے کمانڈر سبتر کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، سبتر، تم اس وقت مسکرا کیوں رہے ہو جب پورا لشکر پیاس سے مر رہا ہے؟ سبتر نے جواب دیا، یا نبی اللہ، پانی ہمارے نیچے ہے، صرف چند میٹر نیچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا، پانی نکالو۔ اب جادوئی لمحہ آیا۔
جنات نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے سخت چٹانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں چٹانوں کے ٹکڑے اڑتے نظر آ رہے تھے، آوازیں ایسی گونج رہی تھیں جیسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ چند گھنٹوں کے اندر جنات نے 300 کنویں کھود ڈالے اور پھر ایک کے بعد ایک کنویں سے میٹھا ٹھنڈا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پورا لشکر خوشی سے پکار اٹھا۔ وہ پانی اتنا میٹھا اور وافر تھا کہ لشکر کے ہر فرد اور جانور نے خوب سیراب ہو کر پانی بھر لیا۔ یہی وہ مشہور کنویں ہیں جو آج بھی لینا میں موجود ہیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ زیادہ تر کنویں خشک ہو چکے ہیں، مگر آج بھی تقریباً 20 کنویں سے میٹھا پانی نکلتا ہے۔ یہی وہ کنویں ہیں جن کے آثار آج بھی لینا میں موجود ہیں۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ بیشتر کنویں خشک یا ناکارہ ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی تقریباً 20 کنووں سے میٹھا پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ معروف سعودی محقق حمد الجاسر نے بھی اپنی تحقیقات میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق تاریخی روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس مقام پر ضرور رکا تھا۔ اسی طرح مشہور مورخ یاقوت حموی نے اپنی معروف کتاب معجم البلدان میں لینا کے ان کنوؤں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ ان کے زمانے تک یہ کنویں پانی سے بھرے ہوئے تھے اور قافلے یہاں سے رک کر پانی حاصل کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ علاقہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ عراق، نجد اور شمالی عرب کے تاجر یہاں آ کر اپنی منڈیاں لگاتے۔ پہاڑوں میں بنے بڑے بڑے گوداموں میں سامان محفوظ کیا جاتا، جنہیں سیابیت کہا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی قدیم گودام آج بھی موجود ہیں اور اسی علاقے کی تجارتی تاریخ کی خاموش گواہی دیتے ہیں۔ لینا میں ایک تاریخی قلعہ بھی موجود ہے جسے 1354 ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ لکڑی، پتھروں اور گارے سے بنایا گیا اور اس کا مقصد علاقے کی حفاظت اور مسافروں کو پناہ فراہم کرنا تھا۔ آج یہ قلعہ سعودی عرب کی قدیم طرز سے تعمیر کی خوبصورت مثال سمجھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ایک ایسے عظیم نبی اور بادشاہ کے طور پر آیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں، پرندوں اور جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کے حکم سے مختلف تعمیراتی کام انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے عظیم عمارتیں، محرابیں اور بڑے بڑے حوض بناتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر میں بھی جنات نے حصہ لیا تھا۔ وہ سمندروں سے موتی نکالتے اور دور دراز علاقوں سے بھاری پتھر لا کر تعمیرات میں استعمال کرتے تھے۔ لینا کے کنویں آج بھی اس عظیم تاریخ کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ انہیں محض تاریخی روایات قرار دیتے ہیں اور بعض انہیں ایک معجزہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ سخت ترین چٹانوں میں اتنی بڑی تعداد میں گہرے کنوؤں کی موجودگی آج بھی حیرت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح، محققین اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد اس مقام کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ علاقہ انسان کو اس حقیقت کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ نہ صرف ایک تاریخی داستان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کرام کی عظمت اور جنات پر عطا کی گئی حکومت کی ایک زندہ یادگار بھی ہے، جو آج بھی صحرائے عرب کی خاموش فضاؤں میں اپنی داستان سناتی محسوس ہوتی ہے۔ لینا کے یہ کنویں آج بھی اسی عظیم تاریخ کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ انہیں محض تاریخی روایت قرار دیتے ہیں اور بعض انہیں ایک معجزہ سمجھتے ہیں، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ سخت ترین چٹانوں میں اتنی بڑی تعداد میں گہرے کنوؤں کی موجودگی
آج بھی حیرت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح، محققین اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد اس مقام کو دیکھنے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو طاقت اور حکمرانی عطا فرماتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، حکمت اور فیصلہ سازی کے ساتھ کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی دلچسپ اسلامی تاریخی کہانیاں، معجزات اور پر اسرار مقامات کی ویڈیوز پسند ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر لیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت، خیر و برکت اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا اپنا چینل عقیل اسلامک ڈیسک دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔